میرے خیال میں یہ کور کمانڈر کانفرنس کئی ہمہ جہتی تھی، اس کے کئی پہلو تھے۔ پاکستان کی سیکیورٹی، ظاہر ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں سیکیورٹی ہی ڈسکس ہونی ہے، تو پاکستان کی سیکیورٹی جس کو ایک بہت بڑا تھریٹ ہے وہ ایک انڈیشل نامی ایک ہیکر سے، جو کہہ رہا ہے کہ مسٹر 13 وہ کہ اب تم فارغ ہو، اگلی وکٹ تمہاری ہے اور گڈ بائی جنرل۔ اب مسٹر 13 جو ہے وہ اب یہ کیا کوڈ ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ظاہر ہے کہ اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس پوری انفارمیشن ہونی چاہیے، کیا کوئی 13 کو کوئی ریٹائر ہو رہا ہے کوئی 13 تاریخ کو، کیونکہ اب ہمارے پاس جو نیٹ کے اوپر جو تفصیلات ہیں وہ اہم لوگوں کی، وہ بڑی ساری معلومات جو ہیں وہ اس میں وہ واپس لے لی گئی ہیں، وہ کہہ لیں کہ وہ کانفیڈینشیل کر لی گئی ہیں یا چھپا دی گئی ہیں، پبلک نہیں رہی وہ معلومات۔ تو اب ہمارے پاس صرف ایک ہے کہ سینیارٹی لسٹ میں مسٹر 13 کو اگر نکالیں کہ 13ویں نمبر پر اس وقت جو جنرل ہے وہ جنرل ندیم احمد انجم صاحب ہیں۔ تو یہ میں ہو سکتا ہے کہ بالکل ہم ڈی کوڈ غلط کر رہے ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کے کیونکہ کئی پہلو ہو سکتے ہیں کہ ہمیں اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے ڈیٹ آف برتھ چاہیے، ہمیں ڈی کوڈ کرنے کے لیے ریٹائرمنٹس کی ڈیٹ چاہیے، ہمیں ڈی کوڈ کرنے کے لیے ان کی لانگ کورس کب جوائن کیا تھا وہ دیکھنا ہوگا، 13 سال کس کو کس عہدے کے اوپر ہو گئے ہیں، کس محکمے میں ہو گئے ہیں، کس برانچ، مطلب اس بھی ایک لمبا سبجیکٹ ہے اور اس کے لیے بڑی ایکسپرٹی کے ساتھ ساتھ پوری انفارمیشن کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ کسی ہیکر کے پاس پہنچ جانا معاملہ، اٹس ٹو الارمنگ۔ کل یہ وزیر اعظم نے بھی کی تھی یہ والی بات کہ یہ کوئی آسان سی بات نہیں ہے جو آسانی کے ساتھ ہضم ہو جائے۔ تو وہ آڈیو آل جو ہے وہ 9/30 یعنی کہ جمعے کو یہ 9ویں مہینے اسی مہینے کی جو 30 تاریخ ہے، اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ تمام آڈیوز ریلیز کر دی جائیں گی، اور ان کے ایک ٹویٹ سے انڈیشل جو ہے وہ ہینڈلر ہے ٹویٹر کا، اس کے مطابق جو ہیکر ہے، میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس کے ساتھ رابطے میں ہے، وہ ٹاکس جو کہتے ہیں نا کہ گفتگو کر رہی ہے، کوئی سودے بازی ہو رہی ہے۔ طارق فاطمی صاحب جو ہیں وہ شاید کچھ کر رہے ہیں اور وہ باور کروا رہا ہے ٹویٹر کے ذریعے کہ یہ سبوتاژ کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا جو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب پتہ نہیں کون مذاکرات کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس سارے عمل میں پاکستان کی جو سٹیٹ ہے وہ مذاق بن کے رہ گئی ہے۔ پاکستان کی سٹیٹ کی اتھارٹی، پاکستان کی سٹیٹ کی حاکمیت، پاکستان کی سٹیٹ کی ریٹ، پاکستان کی سٹیٹ کی جو ایک ہوتی ہے کہ ایک اٹامک سٹیٹ ہے، اور اتنا جو کہتے ہیں کہ ویک جو ہے وہ مطلب سسٹم جو سیکیورٹی کا، سائبر سیکیورٹی سسٹم اتنا ویک، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج، تو خیر کیا کہنا ہے، ایک میں سمجھتا ہوں کہ اٹس انسلٹ، یہ پاکستان کی ریاست کی بے عزتی ہے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں کہ ایک ہیکر آیا ہے، وہ ہمارا انتہائی کانفیڈینشیل، کیا پرائم منسٹر آفس سے زیادہ بھی کوئی کانفیڈینشیل، سیکرٹ، حساس کوئی آفس اور ہوگا کوئی آفس؟ میرا نہیں خیال۔ لیکن دیکھیں کہ اگر آج یہ گفتگو، پتہ نہیں اب اس گفتگو کے کون کون سے پہلو گئے ہیں اور کون کون سی میٹنگز جو ہیں وہ جن کے جو ریکارڈ ہو رہی تھی وہ کس کے ہاتھ پہنچ گئی، اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال اس کو ڈیل کرنا ہوگا، اور یہ جو کانفرنس ہوئی ہے یہ صرف آڈیو لیکس کے اوپر نہیں ہوئی ہوگی، یہ کئی اور معاملات بھی ڈسکس ہوئے ہوں گے، اطلاعات کچھ ہیں لیکن وہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں، مطلب ہمیں تو نہیں کرنی چاہیے، کوئی ہیکر لے کے اڑ جائے تو ایک علیحدہ بات ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔